انفارمیٹیو لرننگ پوائنٹ کے معزز ناظرین، السلام علیکم دوستو، آپ کی شخصیت میں نکھار پیدا کرنے کے لیے ایک اور ویڈیو لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ تو چلو چلتے ہیں اپنے اس ویڈیو کی جانب۔ معزز ناظرین، کافی عرصہ پرانی بات ہے کہ بغداد کے مشہور شراب خانے پر دستک ہوئی۔ شراب خانے کے مالک نے نشے میں دو ننگے پاؤں لڑکھڑاتے ہوئے دروازہ کھولا تو اس نے سامنے سادہ لباس میں ایک پروکار شخص کھڑا دیکھا۔ مالک نے تائے ہوئے لہجے میں پوچھا، معذرت چاہتا ہوں، سب ناظم جا چکے ہیں، یہ شراب خانہ بند کرنے کا وقت ہے، آپ کل آئیے گا۔ اس سے پہلے کہ مالک واپس پلٹتا، اجنبی نے اس کے کانے پہ ہاتھ رکھ کر کہا، مجھے بشر بن حارث سے ملنا ہے، اس کے نام ایک اہم پیغام ہے۔ شراب خانے کے مالک نے چونک کر کہا، بولیے جناب، میرا نام ہی بشر بن حارث ہے۔ اجنبی نے بڑی حیرت سے سر سے پاؤں تک سامنے لڑکھڑاتے ہوئے شخص کو دیکھا اور بولا، کیا آپ ہی بشر بن حارث ہیں؟ مالک نے اکتائے ہوئے لہجے میں کہا، کیوں، کوئی شک؟ اجنبی نے آگے بڑھ کے اس کے ہاتھوں کو چوما اور بولا، سنو بشر بن حارث، خالق ارض و سما نے مجھے کہا کہ میرے دوست بشر بن حارث کو میرا سلام عرض کرنا اور کہنا، جو عزت تم نے میرے نام کو دی وہی عزت رہتی دنیا تک تمہارے نام کو ملے گی۔ اتنا سننا تھا کہ بشر بن حارث کی نگاہوں میں وہ منظر گھومنے لگا جب ایک دن حسب معمول وہ نشے میں دھت چلا جا رہا تھا کہ اس کی نظر گندگی کے ڈھیر پہ پڑے ایک کاغذ پہ پڑی جس میں اسم اللہ لکھا ہوا تھا۔ بشر نے کاغذ کو بڑے احترام سے چوما، صاف کر کے خوشبو لگائی اور ایک پاک جگہ پہ محفوظ رکھ دیا اور کہا، اے مالک کائنات، اے رب العزت، یہ جگہ تو میرے جیسے ناپاک انسان کی تو ہو سکتی ہے، مگر اے مالک کائنات، تیرا نام اس جگہ پہ مناسب نہیں ہے۔ بس یہی ایک ادا بشر بن حارث کو بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ بنا گئی۔ جس وقت آپ کو یہ پیغام ملا، آپ اس وقت ننگے پاؤں تھے اور پھر ساری زندگی آپ نے ننگے پاؤں گزار دی۔ جن گلیوں سے آپ گزرا کرتے تھے ان گلیوں میں جانور بھی پیشاب نہیں کیا کرتے تھے کہ کہیں آپ رحمۃ اللہ علیہ کے پاؤں گندے نہ ہو جائیں۔ یہ وہی بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ ہیں جن کے متعلق اپنے وقت کے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، لوگوں، جس اللہ کو احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ مانتا ہے، بشر بن حافی رحمۃ اللہ علیہ اسے پہچانتا ہے۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہمیں یہ اخلاقی پہلو ملتا ہے کہ جب کہیں ہمیں اخبار یا کاغذ کے کسی حصے پہ اللہ کا نام، نبی علیہ السلام کا نام یا قرآن پاک کے حروف یا مقدس ہستیوں کے نام نظر آئیں تو انہیں اسی طرح پاک رکھا جائے جس طرح ان کا پاک مقام ہے۔ انفارمیٹیو لرننگ پوائنٹ کے معزز ناظرین، آخر میں اس دعا کے ساتھ اجازت چاہیں گے، اللہ پاک ہم سب کو مقدس ہستیوں کے نام کی عزت اور تحریم کرنے کی توفیق ہمت عطا فرمائے۔ اپنا اور اپنے ساتھ بسنے والوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔